अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब स्पेन, जिसे आज हम यूरोपीय ताकत समझते हैं, कभी इस्लामी इल्म और तहजीब का मरकज़ था, जहां मस्जिदों से अजानों की सदाएं बुलंद होती, फ़लसफ़ा, साइंस और फ़नून लतीफ़ा अपनी इंतहा को पहुंच चुके थे। लेकिन फिर वही स्पेन जुल्म, बर्बरियत और मजहबी तासुब की तारीकी में डूब गया। आज हम बात करेंगे स्पेन की मुकम्मल तारीख पर, एक ऐसी सरजमीन की कहानी जो कभी उंदलुस कहलाती थी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्पेन की तारीख हजारों साल पुरानी है। सबसे पहले यहाँ आइब्रियन, सेल्टी और फनीकी कौमें आबाद हुईं। बाद में रोमन सल्तनत ने स्पेन को फतह किया और उसे हिस्पानिया का नाम दिया। रोमन दौर में सड़कें, शहरों और कानून का निज़ाम मुतारिफ हुआ। यह वही दौर था जिसने स्पेन को यूरोप के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया। लेकिन रोमन सल्तनत के जवाल के बाद वेस्टगोथ नामी कबाइल ने हुकूमत संभाल ली। इनका दौर 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक रहा, और फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। 711 ईस्वी बहरे रोम के किनारे एक तूफान उठा जो आने वाले 700 सालों तक यूरोप की तारीख बदल देगा। यह वो वक्त था जब एक नौजवान मुसलमान सिपा सलार तारक बिन जियाद अपने फौजों के साथ शुमाली अफ्रीका से समुंदर पार करके यूरोप में दाखिल हुआ। इनके सामने स्पेन की सरजमीन थी, एक ऐसा मुल्क जो वेस्टगोथ बादशाहों की जुल्म, तबकाती निज़ाम और कमज़ोर सियासत से बेजार था। कहा जाता है कि जब तारक बिन जियाद ने समुंदर अबूर कर लिया और फौज को स्पेन के साहिल पर उतारा, तो इन्होंने अपनी जहाज जलवा दिए और लश्कर से कहा, पीछे समुंदर है, आगे दुश्मन, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो फतह या शहादत। ये वो तारीखी लम्हा था जब इस्लामी जुर्रत, ईमान और अज़म ने यूरोप की सरजमीन पर कदम रखा। तारक की फौज ने वादी लिका में वेस्टगोथ बादशाह रुद्रक को शिकस्त दी, और सिर्फ चंद बरसों में तकरीबन पूरा स्पेन मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। यूं स्पेन का नाम बदलकर उंदलुस रखा गया, जो बाद में दुनिया के अजीम तरीन तहजीबी मराकज़ में शुमार होने लगा। इब्तिदा में उंदलुस खिलाफत उमविया का हिस्सा था, लेकिन जल्द ही एक अजीम शख्सियत अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, जिन्हें सक्र कुरैश कहा जाता है, यहाँ पहुँचे। इन्होंने 756 ईस्वी में कर्तबा को दारुल हुकूमत बनाकर अमारत उंदलुस कायम की। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के दौर में उंदलुस ने इस्तेहकाम हासिल किया, ज़राअत और तजारत में तरक्की की, और मसाजिद, महल्लात और बागात की तामीर शुरू हुई। फिर 10वीं सदी में खलीफा अब्दुर्रहमान अस-सालिस के दौर में उंदलुस अपनी बुलंदियों के अरूज पर पहुंचा। उस जमाने में कर्तबा यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता और रोशन शहर बन चुका था। कर्तबा की गलियां रोशन थीं, सड़कें साफ, बाजार इल्म और तजारत से आबाद। जहां यूरोप के बाकी मुल्क अंधेरों में डूबे थे, वहां उंदलुस में रोशनी, इल्म और तहकीक का समुंदर बह रहा था। कर्तबा की लाइब्रेरियां 4 लाख से जायद कुतब मौजूद थीं। यूरोप के बादशाहों के दरबारी इन उलमा से इल्म हासिल करने आते थे। अज़्ज़ाहरी ने तिब में सर्जरी के उसूल ईजाद किए। इब्न रुश्द ने फ़लसफ़े में अरस्तू के नज़रियात को दोबारा जिंदा किया, और इब्न तुफ़ैल ने इंसानी अकल और रूह पर हैरान कुन किताबें लिखीं। गरनाता, शबीलिया और तलीतला, ये सब शहरों में मसाजिद, दरसगाहें, बागात और महल्लात इस्लाम की अजमत की अलामत बन गए। अल-हमरा महल आज भी इन दिनों की शान बयान करता है। एक ऐसी जगह जहां संगे मरमर में इल्म, आर्ट और ईमान की खुशबू बसी हुई थी।
اسلامی اندلس کی سب سے بڑی خصوصیت تھی رواداری اور عدل۔ مسلمان، عیسائی، یہودی ایک ساتھ رہتے تھے اور ہر مذہب کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اسپین صرف ایک ملک نہیں تھا بلکہ ایک نظام علم و تہذیب تھا جو مشرق سے مغرب تک علم کی کرنیں پھیلا رہا تھا۔ یہی تھا اسلامی اسپین، اندلس کی وہ سرزمین جہاں قرآن کی تعلیمات سے علم پھوٹا، جہاں اذان کی صدا کے ساتھ ہی سائنس، فلسفہ، فن، عدل اور انسانیت کے پھول کھلتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ کے چراغ بجھے ہوئے تھے اور روشنی صرف اندلس سے نکل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، قرطبہ کی خلافت ختم ہو چکی تھی، مگر اسلامی تہذیب ابھی بھی زندہ تھی۔ غرناطہ، اشبیلیہ اور تلیتلا جیسے شہروں میں اب بھی علم، فن اور ثقافت کی چمک باقی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی اتحاد ٹوٹنے لگا۔ خلیفہ، امیر اور وزراء اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اسی تقسیم نے مسلمانوں کی جڑیں کمزور کر دیں۔ جب قرطبہ اور شبیلیہ ایک ایک کر کے عیسائیوں کے قبضے میں آ گئے تو مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے غرناطہ میں جمع ہو گئے۔ یہاں بنو نصر خاندان نے حکومت قائم کی، جسے تاریخ میں نصری سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ دور اسلامی اندلس کی آخری سانسیں ضرور تھیں، لیکن غرناطہ نے ایک بار پھر علم، فن اور ثقافت کو زندہ کر دیا۔ غرناطہ میں مسلمان حکمران محمد ابن الاحمر اور اس کے آنے والے خلفاء نے شہر کو ایک جنت میں بدل دیا۔ یہی وہ دور تھا جب دنیا کا مشہور محل الحمراء تعمیر ہوا، ایک ایسا شاہکار جو آج بھی اسلامی فن تعمیر کی عظمت کا ثبوت ہے۔ غرناطہ کے باغات، نہریں اور محل صرف خوبصورت نہیں تھے بلکہ ان میں علم و فلسفہ کی محفلیں بھی سجتی تھیں۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی علماء ایک ساتھ بیٹھ کر طب، فلکیات اور فلسفے پر گفتگو کرتے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسپین کے دوسرے حصے جہالت میں تھے اور غرناطہ اب بھی اسلامی علم و تہذیب کا آخری چراغ جلائے ہوئے تھا۔ لیکن شمال میں عیسائی سلطنتیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فرڈینینڈ نے اپنی طاقتیں متحد کر لیں اور ایک ہی مقصد طے کیا: پورے اسپین کو عیسائیت کے زیر اثر لانا۔ 1482 میں غرناطہ پر حملے شروع ہوئے۔ 10 سال تک مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن خوراک کی کمی اور بغاوتوں اور بیرونی امداد کی عدم موجودگی نے انہیں کمزور کر دیا۔ بالآخر 2 جنوری 1492 کو سلطان ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں فرڈینینڈ اور ایزابیلا کے حوالے کر دیں۔ جب وہ غرناطہ سے نکل رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں نے وہ تاریخی جملہ کہا: جس شہر کا تم نے مردوں کی طرح دفاع نہ کیا، اس پر اب عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ یہ الفاظ اندلس کی تاریخ کا اختتامیہ بن گئے۔ غرناطہ کے سقوط کے بعد اسپین میں ایک خوفناک عہد شروع ہوا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو یا تو زبردستی عیسائی بنایا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ قرآنوں کو جلا دیا گیا، مساجد گرجا گھروں میں تبدیل کر دیے گئے اور ہزاروں خاندان اسپین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلامی علم و تہذیب کا جو چراغ 700 سال تک جلتا رہا اب بجھ گیا۔ لیکن 1492 کا سال صرف مسلمانوں کے زوال کا نہیں بلکہ اسپین کے نئے عروج کا آغاز بھی تھا۔ اسی سال کرسٹوفر کولمبس نے اسپین کے حکم پر سمندر عبور کیا اور امریکہ دریافت کیا۔ اس دریافت نے اسپین کو ایک عالمی طاقت میں بدل دیا۔ اسپین نے فوجی امریکہ، فلپائن اور افریقہ کے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ سونا، چاندی اور دولت اسپین کی بندرگاہوں میں بہنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی اندلس کی جگہ عیسائی اسپین نے لے لی، ایک ایسا اسپین جو سلطنت، دولت اور تجارت کے لحاظ سے دنیا کی عظیم ترین ممالک میں شمار ہونے لگا۔ یوں اندلس کا ایک باب بند ہوا اور ایک نیا باب شروع ہوا۔ اسلامی علم و تہذیب نے جو بنیاد رکھی تھی، اسی پر بعد میں یورپ کی نشت ثانیہ کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اندلس ختم ہوا مگر اس کی روشنی باقی رہی، وہی روشنی جس نے یورپ کو علم، فن، فلسفہ اور انصاف کی راہ دکھائی۔
16ویں اور 17ویں صدی میں اسپین دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گیا۔ اس نے امریکہ، فلپائن اور افریقہ کے بڑے حصے پر قبضہ کیا۔ اسپین کی دولت سونے چاندی سے بھر گئی، لیکن ساتھ ہی ظلم و غلامی کا نظام بھی بڑھا۔ وقت کے ساتھ اسپین کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ انگلینڈ اور فرانس جیسی طاقتوں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ 1808 میں نپولین نے اسپین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسپین کی 9 آبادیات ایک ایک کر کے آزاد ہو گئیں۔ لاطینی امریکہ کے ممالک بھی اس سے الگ ہو گئے۔ 20ویں صدی میں اسپین نے ایک خوفناک خانہ جنگی دیکھی، جس کے بعد فرانکو نامی آمر نے ملک پر کئی دہائیوں تک حکومت کی۔ فرانکو کی موت کے بعد 1975 میں اسپین میں دوبارہ جمہوریت قائم ہوئی، اور آج یہ ایک جدید یورپی ملک ہے۔ آج کا اسپین ایک ایسا ملک ہے جو اپنی ثقافت، آرٹ، فٹ بال اور تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی گلیوں، مسجدوں کے کھنڈرات یا الحمرا محل کو غور سے دیکھیں تو آپ کو وہاں اب بھی اسلامی اسپین کی جھلک ملے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔